ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ارمغان قریشی پر، جسے خود سینٹرل جیل کراچی میں بن وارڈ کی سزا دی گئی ہے۔ آخر ارمغان قریشی نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں جیل انتظامیہ کو اتنا سخت قدم اٹھانا پڑا؟ پروگرام میں ہم بات کریں گے FIA کے تفتیشی افسروں پر، جو ملزم ارمغان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو فراڈ انہوں نے کیا ہے، جو کال سینٹرز کے معاملات ہیں اور جو خود منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں اور جو 40 اکاؤنٹس کا معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے، ان سارے معاملات میں کیا ملزم ارمغان قریشی اکیلا ہے یا کہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم اپنے پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے کہ ان دو ہائی پروفائل کیسز، ارمغان قریشی اور ساحر حسن کے معاملے میں، سندھ پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہے کس رخ پر اس وقت تفتیش کر رہے ہیں۔ ان دونوں ہائی پروفائل کیس میں بالواسطہ یا براہ راست جن منسٹروں کے صاحبزادیں اور جن خود پولیس کے بڑے افسروں کے بچے اور خود بزنس ٹائکون کے لڑکے اور لڑکیاں ملوث ہیں، انہیں آخر کیوں جو ہے تفتیش سے بچانے کی اس وقت کوششیں ہو رہی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی پجارن جی نے مجھے ایک رپورٹ بھجوائی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق سینٹرل جیل کراچی میں جو ہے خود ارمغان قریشی کو بن وارڈ کی سزا دی گئی ہے۔ انہیں بن وارڈ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ میو وارڈ سے انہیں بن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے، انہیں الگ تلگ کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے انہیں چریا وارڈ میں بھجوایا گیا تھا۔ اس وقت بھی ملزم ارمغان قریشی کا پھڈا جو ہے وہ اپنے میو وارڈ میں ایک ضعیف العمر قیدی سے ہوا تھا، جو کہ کھانس رہا تھا، جسے کوئی نزلہ زکام تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ارمغان قریشی کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی، وہ پریشان ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کا جھگڑا ہوا۔ دوسرے قیدیوں نے جو ہے وہ اس کی بیچ بچاؤ کی اور خود جیل حکام کو اطلاع کر دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ چریا وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ ورد کر رہے تھے، ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے کہ یا تو مجھے مارو یا مجھے چھوڑو، یا مجھے مارو یا مجھے چھوڑو، اور دیوار سے سر بھی ٹکرا رہے تھے، اور اس بوڑھے قیدی سے بھی ان کا پھڈا ہو چکا تھا، وہ ان کے ہاتھوں مرتے مرتے بجا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے جیل پولیس جو ہے وہ حرکت میں آ گئی تھی اور انہیں چریا وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ 48 گھنٹے وہ وہاں رہے، ان کا علاج ہوتا رہا، بعد میں انہیں جو ہے وہ دوبارہ انہی کے میو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ لیکن گزشتہ دنوں جو ہے پھر دوبارہ یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا کہ انہیں جو ہے وہ اپنے اس میو وارڈ میں بوڑھے قیدیوں کی آمد و رفت بالکل بھی پسند نہیں تھی، جو کھانستے تھے یا جن کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ اس وقت قید میں ہیں، اپنے بنگلہ 35 خیابان مومن پر نہیں ہے، جہاں ان کی ایک بادشاہت تھی، جہاں کہ وہ ڈان تھے، جہاں ان کے ایک اشارے پر جو ہے 50 گارڈ جو ہے اور 50 کنیزیں جو ہے ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ ہلا کرتی تھی، جلا کرتی تھی، ان کے ناز نخرے اٹھایا کرتی تھی۔ یہ سینٹرل جیل کراچی ہے اور یہ میو وارڈ ہے، جس میں 150 قیدی جو ہے مختلف مقدمات میں ملوث ہیں، عادی مجرمان بھی ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، اور وہاں بھی جو ہے وہ ان کی حرکتیں وہی بنگلہ نمبر 35 والی ہے کہ وہ وہاں پر اپنی شان میں کسی کی گستاخی برداشت کرنے کے بالکل بھی وہ تیار نہیں ہے۔ بوڑھا قیدی جو ہے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے کھانس رہا تھا رات کے وقت، جس کی وجہ سے ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی، بار بار پریشان ہو رہا تھا۔ انہوں نے بہت چیخا چلایا کہ کھانستا بند کر دو ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دوں گا، لیکن بوڑھا بیچارہ جو ہے وہ کھانستا رہا اپنی بیماری کی وجہ سے، جس کے بعد جو ہے وہ کہتے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور ملزم ارمغان تیزی کے ساتھ اٹھا اور اس کو گلے سے پکڑ کر اس کا گلے دبانے لگا۔ دوسرے قیدی اگر اس وقت اسے نہ روکتے تو یقیناً اس کے ہاتھ سے اس
बूढ़े कैदी की मौत हो जाती। इसके बाद जो है वो शोर मचा और सीटियां बजना शुरू हो गई। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि बर्दाश्त थी और जेल पुलिस वाले भागते हुए आए और उसी वक्त जो है 4-5 पुलिस वालों ने और बर्दाश्तियों ने कहते हैं कि अरमगान को पकड़ कर जो है डांगा डोली करते हुए उसको ले जाकर जो है बन वार्ड में फेंक दिया। ये कहना है खुद जेल पुलिस का। तो इस वक्त इन सूरत हाल जो है वो खुद मुलजिम अरमगान की ये हो गई है कि वो अपने आपे से इस वक्त बाहर हो चुके हैं। पहले कहते हैं कि उन्हें CSW भिजवाया गया था और अब उन्हें जो है वो बन वार्ड कर दिया गया। बन वार्ड जो है वो अमूमन जो है वो ख़तरनाक तरीन कैदियों को उसमें रखा जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जेल के अमन व अमान का मसला पैदा होता है, अमन को ख़तरा होता है। तो उस कैदियों को जो है वो फिर बन वार्ड में रखा जाता है और बन वार्ड में रखने के दौरान उन्हें हाथों में हथकड़ी भी लगाई जाती है और पैरों में बीड़ियाँ भी तक पहनाई जाती है ताकि वो कुछ हरकत ना कर सके। तो मामला जो है वो इस नहज पर पहुंच चुका है अरमगान कुरैशी का कि उन्हें जो है वो बन वार्ड करना पड़ा। ये कहना है खुद जेल पुलिस का। अब हम बात करेंगे FIA कराची की। FIA की टीम जो है वो इस वक्त मुलजिम अरमगान कुरैशी से तफ्तीश कर रही है। 40 के करीब कहते हैं कि बैंक अकाउंट जो है वो ट्रेस हो चुके हैं। कितनी रकम है इसमें, अब FIA के हुक्म का कहना है कि अब तक उनकी तफ्तीश 60-65 करोड़ से आगे नहीं बढ़ सकी। उनका ये भी कहना है कि जो असल लैपटॉप थे, जो मुलजिम का असल जो मोबाइल फ़ोन था, वो अभी तक जो है वो CIA कराची ने उनके हवाले नहीं किया। हालांकि उन्हें अपने पास रखने का कोई इखलाकी कानूनी जवाज़ नहीं है। एंटी वायलेंट क्राइम सेल CIA वाले जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुस्तफ़ा आमिर के अगवा कत्ल केस की तफ्तीश तक ही उनकी कार्रवाई महदूद होनी चाहिए और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो है उस अगवा कत्ल केस से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है। इन्हीं दोनों लैपटॉप और उस मोबाइल फ़ोन में जो है वो मुलजिम अरमगान के तमाम जो है ये फ्रॉड के जो है वो रिकॉर्ड मौजूद हैं और जब तक वो लैपटॉप और ये जो फ़ोन उनके हाथ नहीं आता ख़ुद FIA के, तो FIA की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकती। एंटी वायलेंट क्राइम सेल के अफसरों का कहना है कि वो उन्होंने जो है वो फ्रांसिक के लिए लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवाया है। हालांकि पुलिस को उन मोबाइल फ़ोन के और उस लैपटॉप के फ्रांसिक की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन और जो है लैपटॉप जो है वो कोई अगवा कत्ल केस में तो इस्तेमाल हुआ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो एंटी वायलेंट क्राइम सेल के अफसरान जो है उन तीनों डिवाइसेस को अपने कब्ज़े में रखने पर बज़िद है। इसकी वजह समझ से बालातर है। FIA के अफसरों का कहना है कि मुलजिम अरमगान कुरैशी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है, यानी कि वो आंख उसने खोली है खुद डिवाइसेस के अंदर, यानी कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर का वो इतना ज़्यादा कीड़ा है कि 2018 में पहली बार जब वो गिरफ़्तार हुआ कस्टम के हाथों, कस्टम ने उसे गिरफ़्तार किया था खुद एक तो नारकोटिक के केस में। जब उनका अकाउंट, बैंक अकाउंट जब सीज़ कर दिया गया तो उसके बाद से जो है खुद अरमगान कुरैशी को एक नसीहत हो गई, उन्हें एक दचका लगा कि ये बैंक अकाउंट जो है वो महफूज नहीं है, ये किसी भी वक्त जो है वो उनकी गिरफ्तारी, उनकी तबाही, उनकी बर्बादी का बायस बन सकती है। यही वजह है कि उसके बाद उन्होंने अपने नाम से कोई अकाउंट नहीं खुलवाए, दूसरों के नाम पे अकाउंट खुलवाए लेकिन वो अपने इस्तेमाल में रखे। मुलजिम अरमगान कुरैशी का कहना है, जो कि FIA को उन्होंने अपना बयान दिया था, कि उसके बाद 2018 के बाद उन्होंने जो है वो फिर जो है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी में उन्होंने दिलचस्पी ली और वो करेंसी ख़रीदते रहे और ऑनलाइन जो है वो उसका इस्तेमाल करते रहे 2018 से, जब उनका बैंक अकाउंट जो है वो कस्टम ने सीज़ किया। FIA अफसरों का कहना है कि उनके ख़िलाफ़ बाउंस चेक के 2-3 मुकदमे हैं FIA में और बहुत सारे हैं, लेकिन उनके नाम पर कोई अकाउंट नहीं है। जो 40 अकाउंट इस वक्त ट्रेस हुए हैं वो भी उनके मुलाजमीन के नाम पर है, जिसमें अरबों रुपयों की कहते हैं कि ट्रांजेक्शन हुई है, लेकिन इसके अभी रिकॉर्ड जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। ये कहना है खुद FIA के अफसरों का। तो अब FIA के अफसरों का कहना है कि मुलजिम ज़रूरत से ज़्यादा शातिर है,
بہت چالاک ہے، اور جب تک وہ فزیکلی ان کے کسٹڈی میں نہیں آئے گا تفتیش کرنے سے، تو اس وقت تک وہ ملزم سے کوئی خاطر خواہ تفتیش ابھی تک نہیں کر سکیں جب تک کسٹڈی میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہی کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے، ملزم کو وہ اگلوائیں گے، ملزم کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے ملزموں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے تفتیشی افسروں کا۔ تفتیشی افسروں کا کہنا ہے کہ وہ اب تک جو ہے وہ ایف آئی اے سمیت خود سی آئی اے کے افسروں کو بھی جو ہے وہ بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ یہی حال جو ہے وہ جیل پولیس کے ساتھ بھی وہ کر رہا ہے، سب کے ساتھ وہ ناٹک کر رہا ہے۔ کبھی اپنی جو ہے وہ منشیات کے بے پناہ استعمال کا، اور کبھی اپنی ذہنی حالت کا کہ وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ پاگل ہو چکے ہیں۔ وہ پاگل نہیں بلکہ سب کو اس وقت جو ہے وہ پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے تفتیشی افسروں کا۔ اب آخر میں ہم بات کریں گے خود پولیس اور صوبائی وزیر داخلہ پر کہ کس طریقے سے یہ دو ہائی پروفائل کیسز ہیں۔ ایک تو مصطفیٰ عامر کا اغوا قتل جس میں ارمغان قریشی اور شیراز گرفتار ہیں، دوسرا کیس خود معروف اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کی گرفتاری کا، یعنی کہ نارکوٹک کی اسمگلنگ کا، نارکوٹک کی سپلائی کا جو پورا نیٹ ورک ہے۔ ان دونوں کیسز میں جو ہے ابتدائی تفتیش میں جو ہے سندھ کے 3-4 منسٹروں کے بچوں کے نام آئے تھے جو کہ اس میں براہ راست ملوث ہیں، یعنی وہ بچے جو کہ خود ارمغان قریشی کے بھی دوست ہیں، ساحر حسن کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور خود مقتول مصطفیٰ عامر کے ساتھ بھی۔ یہ وہ منسٹروں کے بچے ہیں جو کہ خود باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ملزم ارمغان قریشی کی عشرت قدے پر آیا کرتے تھے، یعنی بنگلہ نمبر 35 پر، اور ہفتے میں 2 بار جو ڈانس پارٹی ہوا کرتی تھی ان ڈانس پارٹیوں میں بھی وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ پچھلے عید الفطر پر تو 3 دن تک جو ہے ڈانس پارٹیاں ہوتی رہی، اور تینوں دن جو ہے وہ منسٹروں کے بچے آتے رہے، جس میں ایک اس وقت کے زیر تربیت ڈی ایس پی جو کہ بعد میں کسی کیس میں گرفتار بھی ہوئے تھے، وہ بھی جو ہے وہ خود ملزم ارمغان قریشی کے عشرت قدے پر باقاعدگی سے آتے رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب اسی طریقے سے جو ہے کچھ پولیس والوں کے بچے، جس میں ایک سٹنگ ڈی آئی جی ہے، ایک سٹنگ ایڈیشنل آئی جی ہیں، ایک سابقہ سی سی پی او کراچی ہیں، ان کے بھتیجے، یہ سب کے سب جو ہے وہ اس گروہ میں شامل ہیں، ساحر حسن کے گروہ میں، ان کے ساتھ مل کر جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ویڈ اور آئس اور کوک جو ہے وہ باقاعدہ پیتے بھی رہے ہیں اور فروخت کرتی بھی رہے ہیں۔ اس طریقے سے بزنس ٹائکون کے جو ہے وہ ایک بیٹا جو ہے خود ساحر حسن کے گروہ کا بہت بڑا ممبر ہے، جو کہ اس وقت ملک سے باہر فرار ہو چکا ہے، لیکن اس کی بھی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور بزنس ٹائکون کی بھتیجی، بیٹی اور ایک بیٹا جو ہے وہ بھی اس گروہ کا باقاعدہ حصہ بتائے جاتے ہیں۔ اب ان تمام بڑے لوگوں کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس وقت صوبائی وزیر داخلہ اور سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں، اور ہر میٹنگ میں تفتیشی افسروں کو جو ہے وہ طوطی کی طرح سے یہ رٹواتے ہیں کہ ان کی طرف دیکھنے کی بھی کوئی غلطی نہ کرے، یعنی کہ ان کا ریکارڈ میں کوئی تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی ان کی طرف بھڑکنے کی بھی کوئی غلطی نہ کرے۔ اس قسم کی ہدایت ان کو بار بار دی جاتی ہے۔ جب اتنے اہم ترین لوگ جن کا بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست تعلق جو ہے ان دونوں ہائی پروفائل کیس سے بنتا ہے، اگر انہیں اس سے ہدف کر دیا جائے گا تو پھر اس کیس کی تفتیش کیسے آگے بڑھے گی؟ تفتیش کسی بھی صورت میں آگے نہیں بڑھ سکتی، بلکہ تفتیش جو ہے وہ بیچ میں ہی لٹک کر رہ جائے گی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیس کا بیڑا غرق ہوگا، جو کہ کیس کا بیڑا اس وقت ہمیں غرق ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ پولیس اور دوسرے ایف آئی اے اور دوسرے جو قائمہ کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، ان تمام تر کی ترجیحات جو ہے وہ اس وقت صرف اور صرف جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے کیس میں ہیں اور خود کال سینٹرز کے کیس پر لگی ہوئی ہے۔ اصل جو مقدمہ ہے مصطفیٰ عامر کا اغوا اور انہیں انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کرنا، ان کی لاش کو آگ لگانا، یعنی زندہ بندے کو آگ لگا کر جلا دینا، یہ بہت ہی صفاقانہ قسم کی واردات قتل کی،
اس اہم ترین واردات پر جو ہے کس طریقے سے خود پولیس کی جانب سے، پولیس کے اعلیٰ افسروں کی جانب سے، سیاستدانوں کی جانب سے اور خود قائمہ کمیٹی کے جو کرتا درتا ہے ان کی جانب سے مجرمانہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. یعنی کہ کوئی اس پر کسی سے کوئی پوچھنے کو روادار ہی نہیں کہ آخر اس کیس کا ہوا کیا، کسی نے کوئی چالان جمع کرایا یا نہیں کرایا. ان دو بدنصیب جو اس کے وٹنس ہیں جنہوں نے 164 کا بیان دیا ہے وہ کہاں ہیں، زندہ ہیں، مر گئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں نہیں کیے، کسی نے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. اور وہ لڑکی جو روما ہے وہ کہاں چلی گئی جس کا بیان ہوا ہے، روما بھی زندہ ہے، یعنی کسی نے کوئی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. یعنی لوگ افسران بھول گئے کہ کوئی مصطفیٰ عامر بھی تھا جس کو اغوا کر کے قتل کیا گیا تھا. کسی کو وجیہ عامر کے بہتے ہوئے آنسو بھی شاید اب یاد نہیں ہے کہ ایک ممتا کس طریقے سے اپنے ہی لخت جگر سے روشنیوں کے شہر میں محروم ہو گئی، اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی پر جو ہے انصاف بھی جو ہے ان پولیس کے درندوں سے جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. کیونکہ سب کی نظریں جو ہے اس وقت بٹ کوائن پر لگی ہوئی، ہر ایک کی اس وقت رالے ٹپک رہی کہ وہ 350 بٹ کوائن کیسے جو ہے وہ ارمغان سے نکال کر اپنے تجوریوں میں بھر دے. سب کے سب اس طرف دیکھ رہے ہیں. اغوا برائے تاوان اور قتل کا جو کیس ہے مصطفیٰ عامر کا، اس سب نے اس سے جو ہے وہ آنکھیں پھیر لی ہے. یہ حال ہے کراچی پولیس کا، جس کی سربراہی کوئی اور نہیں خود غلام نبی میمن اور اے ڈی اپنا کوتوال شہر جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو کر رہے ہیں. انہیں جو ہے کم از کم جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کے قتل کیس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بے شک آپ اپنے پیٹی بند بھائیوں کو، منسٹروں کے بچوں کو، بزنس ٹائکون کے بچوں کو اس ہائی پروفائل کیس سے بچانے کی کوشش کریں، لیکن اصل قاتلوں کے خلاف تو کارروائی کریں. جو قاتل آپ کی کسٹڈی میں، جو قاتل جیل پہنچ چکا ہے، اس کیس کی تفتیش کو تو کسی پائے پر آپ پہنچائے. اس سے پوچھو سی کہ آخر کیس کی تفتیش کہاں تک جا پہنچی ہے. خود آپ کا جو پراسیکیوٹر جنرل ہے وہ چیختا رہا، چلاتا رہا کہ ان کے گائیڈ لائن پر کسی نے کوئی عمل درآمد ہی نہیں کیا، بلکہ کسی نے گاس ہی نہیں ڈالا کہ پراسیکیوٹر جنرل کیا کہہ رہا ہے. خود آئی جی سندھ کو انہوں نے بھی رپورٹ بھجوائی، لیکن آئی جی سندھ کی جانب سے بھی جو ہے بہت ہی سرد موری کا مظاہرہ کیا گیا. انہیں کوئی جواب دینے تک کی جو ہے وہ زحمت گوارا نہیں کی. یہ حال ہے سندھ پولیس کی جو ہے وہ سرد موری کا، سندھ پولیس کی بے رخی کا، سندھ پولیس کی مبینہ مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا. یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. اگر کسی کو ہماری پجارن جی کی ان اطلاعات سے کوئی تحفظات ہوں، اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اطلاعات جو ہے حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے رابطے کا نمبر جو ہے 4168573283 4168573283. آپ اپنے وائس میسیج، ٹیکسٹ میسیج ہمیں بھجوا سکتے ہیں. ہم آپ کے موقف کو منوان اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.